بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک سے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے طوبی، تابہ باب ضرب یضرب سے بمعنی اچھا ہونا، صحیفہ لکھا ہوا کاغذ، یہاں اعمال نامہ مراد ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے، یعنی قیامت کے دن۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگنا۔ اس حدیث مبارک میں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت دیکھے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث سے ایک لطیف نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس حدیث میں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ فرمایا ہے، نہ کہ صرف طوبی لمن استغفر کثیرا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ اپنے استغفار کو دیکھے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ وہ استغفار کو اس کی شرائط اور اخلاص کے ساتھ کرے۔ استغفار کی شرائط۔ استغفار کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، ان یقلع عن المعاصیۃ، اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ دوسری شرط، ان یندم علیہا، اس گناہ پر ندامت قلبی بھی ہو، یعنی دل سے شرمندہ ہو۔ تیسری شرط، ان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلھا ابدا، پکا عزم کرے کہ انشاءاللہ ایسے گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں توبہ بہت جامع لفظ ہے، یہ دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں اس میں شامل ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں پر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے، طوبی مبتدا، لام حرف جار، من موصولہ، وجد فعل، ضمیر مستتر اس کا فاعل، فی حرف جار، صحیفتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے وجد کے۔ استغفارا کثیرا، استغفارا موصوف، کثیرا صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر محذوف فعل کے متعلق ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے راضی یا باب سامع یسمع سے بمعنی خوش ہونا، سخط باب سامع یسمع سے ناراض ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، پروردگار کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک کا مطلب ہے کہ جو شخص اپنے مالک و مولا کو راضی کرنا چاہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے، کیونکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے۔ اسی طرح اگر والد کی ناراضگی ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے، لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نکلے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں صرف والد کا ذکر کیا گیا ہے، والدہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس فضیلت میں والد داخل ہے تو والدہ تو بدرجہ اولیٰ داخل ہوگی، کیونکہ اولاد پر والدہ کا حق والد کی نسبت زیادہ ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد پر والدہ کا حق والد سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ والدہ کو 3 بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو والد کو نہیں کرنا پڑتا۔ پہلی مشقت حمل کا بوجھ، دوسری مشقت بچے کی پیدائش کی تکلیف، تیسری مشقت دودھ پلانے کی محنت، جو کہ یہ تینوں مشقتیں والدہ کو پیش آتی ہیں، والد کو پیش نہیں آتی۔ اس لیے والدہ کا
حق والد کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: رضا مضاف، ربی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی حرف جار، رضا مضاف، والدی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل محذوف کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ساخت مضاف، ربی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی حرف جار، ساخت مضاف، والدی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر فعل محذوف کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: الاخوہ جمع ہے اخن کی، بمعنی بھائی۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے: چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا حق وہی ہے جو باپ کا حق اپنے بیٹے پر ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک سے 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ بڑے بھائی کو یہ سمجھایا کہ جب والد کا انتقال ہو جائے تو اب تمام ذمہ داری بڑے بھائی پر آ جاتی ہے۔ بڑے بھائی ہی کے ذمے ہے کہ چھوٹے بھائیوں کی صحیح تربیت کرے اور ان کی ہر ممکن ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں چھوٹوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے بڑے بھائی کو باپ کی طرح سمجھیں اور ان کا کہنا مانیں تاکہ گھر کا نظام صحیح رہے جیسے کہ والد کی زندگی میں رہتا تھا۔ اس کے مد مقابل اگر دونوں نے اپنی اپنی راہ لے لی تو تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ خاندان کو تباہی سے بچانے کے لیے دین اسلام نے یہ ایک اصول بتا دیا ہے، اس پر عمل کر کے ہی خاندان کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: حق مصدر مضاف، کبیر الاخوۃ کبیر مضاف، اخوۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، علی حرف جار، صغیرہم صغیری مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے حق مصدر کے، حق مصدر اپنے متعلق اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، حق مضاف، الوالد مضاف الیہ، علی حرف جار، والدی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے حق مصدر کے، حق مصدر اپنے متعلق اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔